میں نے یہ غیبتیں کی ہیں اس سے توبہ کرتا ہوں، یہ کہنا ہوگا۔ تو یہ اپنے طور پر آپ کہہ لیجئے جس نے کی ہو کہ میں نے کی ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ جس کی غیبت کی ہے یا جن جن کی غیبتیں کی ہیں ان کو اگر پتہ چل گیا ہے، یہ ذرا معاملہ کٹھن ہے، نفس پر گرا ہے، اس کے پاس جانا ہوگا، اس سے رابطہ کسی طرح کرنا ہوگا اور اس کی جائز تعریف کرے، جو طریقہ لکھا ہوا عرض کر رہا ہوں، اور اس سے معافی مانگے کہ یار میں نے آپ سے آپ کی غیبتیں کی، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اس کے بغیر خالی توبہ کافی نہیں ہوگی۔ اگر پتہ نہیں چلا تو پھر صحیح توبہ ہوگی۔ اب تو ایسی توبہ کی صورت بنی کہ اب توبہ کرنے کے بعد اگر اس کو پتہ چل بھی گیا تب بھی معافی مانگنے کی ضروری نہیں ہے معافی مانگنا۔ یہ لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں، روایت لکھی ہے یا کسی فقہ کا جزئیہ لکھا ہے جو غیبت کی تباہ کاریہ میں، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی وجہ سے توبہ کرنے والے کو بخشے گا، اور اب جس کو خبر پہنچی اس کی وجہ سے اس کو جو صدمہ پہنچا اس کی وجہ سے اس کو بخش دے گا۔ تو اب پتہ چلنے پر یہ کہ یہ صورت ہے، مگر اب تو ہم نے تو کتنی غیبتیں کی ہوں گی اور کتنے لوگ مر پھٹ گئے ہوں گے بیچارے، کتنے لوگ سفر کر کے دنیا میں نہ جانے کہاں چلے گئے ہوں گے، اور یہ بھی تو المیہ ہے کہ کتنوں کی غیبتیں کر کے ہم بھول ہی گئے ہوں گے کہ کس کس کی غیبت کی ہے، پتہ ہی نہیں کس کی غیبت کی، ہوش ہی نہیں۔ غیبت اتنی کثرت سے مروج ہے فی زمانہ کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم غیبت کر بھی رہے ہیں، گویا ہزاروں لاکھوں غیبتیں کر کے ہم ہڑپ کر کے بھول گئے۔ افسوس، اللہ تعالی ہماری خلاصی کی صورت فرمائے اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے، ہمیں بخش دے، ہمیں بے حساب معاف کر دے، ورنہ معاملہ بڑا کٹھن ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال سنو۔ میرا نام طفیل احمد ہے، میں شہر تھاوشہ باب الاسلام سندھ مکی سے بات کر رہا ہوں۔ پاپا کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم پاپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ 7 گھروں کا پانی کسی مریض کو پلائے تو وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے اور بیماری ان 7 گھروں میں چلی جاتی ہے؟ اس کا شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ اول تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اگر 7 گھروں سے پانی پینے کی وجہ سے مرض چلا جاتا ہو، کوئی ایسا ٹوٹکا ہو بالفرض، تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کا اثر یہ ہو کہ 7 گھروں میں وہ بیماری پھر چلی جاتی ہے تو یہ تو مسلمانوں کی برائی پر راضی ہونا ہوا، شماتت ہوئی کہ کوئی بیچارہ تکلیف میں آ جائے، تو اب ایسا نہ کیا جائے جبکہ 7 گھروں میں یہ بیماری چلی جاتی ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہ جو سوال کیا، اگر وہ 7 گھر والوں کو پتا ہو کہ اگر ہم نے اپنے گھر کا پانی دیا جیسے گھر کی بیماری آنی ہمارے گھر میں، تو وہ پانی دیں گے کیوں؟ نہیں، یہ تو ترکیب سے لیں گے نا پانی، ایسے تھوڑی بولیں گے کہ مریض کو پلانا ہے، پانی مانگیں گے۔ جیسے لوگ پانی لے جاتے ہیں گھروں میں جا کر تو پوچھتے تھوڑی کیوں پانی لے رہے ہو، پانی تو ضرورت ہوتی ہے آدمی کو، وہ ترکیب سے لیں گے۔ بہرحال یہ کہ دوسروں کے نقصان ہوتے ہوئے اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ وہ مکاشفت القلوب میں کہ ایک صاحب کے یہاں چوہے ہو گئے تو کسی نے مشورہ دیا کہ بلی پال لو، تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا بلی پال لو تو میاؤں میاؤں کرے تو چوہے بھاگ کر پڑوسیوں کے گھر میں گھس جائیں۔ نہ میرے پاس بھلے رہیے، پڑوسیوں کو کیوں تکلیف دوں میں، ان کے گھروں میں چوہے جا کر پریشان کریں ان کو، تو ایسے بھی لوگ ہوئے۔ تو کیا پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر غور کرنا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو بابا تھوڑا سا ہمارا کلچر ماحول تبدیل ہے نا، کہ پڑوسی کے حوالے سے تو اب یہ ایک کانسیپٹ بن گیا ہے
یار ہم تو ایسی جگہ رہتے ہیں بھائی، پتہ نہیں پڑوس میں کون رہتا ہے، نہ ادھر والے کو ادھر کا پتہ نہ ادھر والے کو ادھر کا پتہ. ایسی جگہ رہنا، بلکہ اب تو اپارٹمنٹس کا بھی ایسا مطلب پتہ چلتا ہے کہ ایسے اپارٹمنٹ زیادہ مطلب کہ وہ ہوتے ہیں جسے پڑوسی کا پتہ نہ چلے قریب رہتا کون ہے، برسوں گزر جاتے ہیں، نہ نام جانتے ہیں نہ پہچان ہوتی ہے. تو اب تو کانسیپٹ بابا یہ ذہنی یہ اب ہے، تبدیل ہو گئے. ایسا ہے. تو وہ حقوق پڑوسیوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہو، یہ سارے جو معاملات تھے یہ تو اب نہ رہے نا. ثوابوں سے محروم رہا، لیکن اس کو گناہ کہنے کے لیے بھی دلیل چاہیے نا. گناہ نہیں، مطلب یہ ایک ماحول ایسا تبدیل ہو گیا. اب ماحول ایسا بن گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنا پڑوسی کون ہے، کافر ہے، مسلمان ہے. باہر ملکوں میں یہ بھی نہیں سمجھ آتی. یہ مطلب یہ اس جگہ کو بہت مطلب وہ پذیر ہے ایسے لے کے جہاں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے. کوئی کسی کی پنچایت نہیں کرتا. اس کو یوں نام دیتے ہیں. نہ اگر برابر کے فلیٹ میں قتل بھی ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا برابر والے کو. تو لاش سڑتی ہے یا کوئی دروازہ توڑ کے جائیں یا کوئی ایسی صورت بنے تو نکلتی ہے لاش. سویم کا ٹینٹ بھی لگا ہوا ہے بابا، لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں تو شاید اتنا جلدی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی دعوت پر آئے یا سویم پر آئے. اتنی بے خبری ہوتی ہے بعض اوقات پڑوسیوں کے بارے میں، کیونکہ اتنے واضح روایتیں موجود ہیں کہ پڑوسی کے حوالے سے، ان کے بچوں کے حوالے سے شوربہ زیادہ بناؤ، یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کے حسن سلوک کے حوالے سے. لیکن ایسا ماحول اب رہا نہیں ہے بدقسمتی سے. سوال سنائیں. میرے ابو جو ہے نا پراپرٹی کا کام کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ پلاٹ خریدے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے، ان پر زکوٰۃ بتائے واجب ہے کہ نہیں؟ پلاٹ بیچنے کے لیے لیتے ہیں، یہ تو مال تجارت ہے، اس پر تو زکوٰۃ دینی ہوگی. بیچنے کے لیے جو اس طرح کی چیزیں لی ہیں نا، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.